مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ انعام کس عبادت کے بدلے میں ملا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اور بے شک اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا سب درود و سلام کی برکت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112255554، اس پر میسج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ سید صاحب سے اشعار پوچھنے ہیں اس سلسلے کے دوران تو وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ میسج کر دیں، انشاءاللہ کال سینٹر والے ہمیں آپ کا جو ہے واٹس ایپ جو ہوگا وہ سینڈ کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا سلسلے کے حوالے سے جو فرمائشیں ہیں تو وہ بھی واٹس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ فیس بک پر بھی جو ہے یہ سلسلہ ہمارا براہ راست جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کے کمنٹ جو ہے وہ سید صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور پھر وہاں آپ کی جو کمنٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمیں شیئر کر دیتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کر۔ یہ مختصر سا تعارف ہر دفعہ سلسلے میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہوتا، اس میں نئے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک یہ ہے کہ ان کو سلسلے کا فارمیٹ بیان کر دیا جائے، اور جو پرانے ہیں یہ ان کی ایک تو جو میسج کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو سستی کا شکار ہوتے ہیں ان کو ذرا چست ہم جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ اس لیے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور فیس بک پر جو لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے عرض ہے کہ آپ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں، انشاءاللہ یہ آپ کی ID پر شیئر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ نہیں، اس کے علاوہ جتنے مدنی چینل کے سلسلے ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ شیئر کر دیا کریں، بالخصوص دارالفتاء اہل سنت اور مدنی مذاکرے وغیرہ کو۔ یہ ایک سلسلے کا فارمیٹ تھا۔ اب چلتے ہیں جھلکیوں کی طرف، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دل کی صفائی کا ایک اور نسخہ۔ عشق میرے نعت سنائے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورتیں منت مانتی ہیں۔ کوئی خاص صورت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں منت مانتی ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ایسے کام سے بچے جو برے خاتمے کا سبب بن۔ نظر کیا کا تارا، بعض اوقات یوں نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مقابلہ ہے الف سے یا تک، ٹھیک ہے جی۔ کوئی حویلی ہے، کوئی قلعہ ہے۔ خوف گناہ میں مجرم، میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ماہ رمضان کی خبر آگے دی اس پر جنت واجب ہے۔ شعر کا جواب تو دینا ہے مگر طرز کے ذریعے۔
جو سوال بڑے ہی انوکھے لگتے ہیں، بندہ سوچتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا۔ ایک تو ہے شیطان اور ایک ہے نفس، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفس زیادہ خطرناک ہے شیطان سے۔ اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 عظیم خوبیوں کا ذکر کیا گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ سید صاحب، گزشتہ ہفتے آپ کی کچھ طبیعت ناساز تھی جو آپ نے میسیج کیا تھا، تو آپ نہیں آئے تھے، لیکن آپ سے جو انہوں نے شعر پوچھنا تھا وہ گزشتہ ہفتے جو آیا تھا وہ ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ اپنا عرض کر دیتے ہیں۔ پرے ہٹ آپ نے ایک ایسا جو ہے وہ شعر سنانا ہے، اور اس سیٹ پر گزشتہ ہفتے مہروز مدنی بھائی تھے، تو وہ ہم نے پوچھ تو لیا تھا ان سے، غالباً میسیج تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں 5 بار لفظ نور آتا ہو، تو وہ ان کو 3 دفعہ والا تو مل رہا تھا، 5 دفعہ والا نہیں مل رہا تھا، تو وہ ان کی شاید فیلڈ نہیں ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں تو 5 دفعہ جس میں لفظ نور آتا ہو تو یہ آپ دو فرمائش لے لیں پھر انشاءاللہ سنا دیں۔ ہاں نہیں، وہ میں بات کا ہی جو ہے وہ اپنا عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، گزشتہ ہفتے جو ہے نا وہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ جو اس یوں سمجھے گزشتہ ہفتے کو ہمیں میسیج کیا گیا، اور پھر ہم چونکہ ہفتے کے دوران جب اس کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ زیر و زبر اس مرتبہ کیوں شامل نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں معلومات تو جو ہے وہ تھی نہیں، لیکن اتفاق ہے کہ جس وقت میں کل اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہماری جو آئیڈیا مجلس ہے، تو اسکرین پر جو ہے وہ ہماری جو شوریل چلتی ہے تو اس میں باقاعدہ زیر و زبر جو ہے وہ پروگرام رمضان المبارک کے اندر موجود ہے، اور ابھی میں نے معلومات بھی جو ہے وہ اپنا کی ہے ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ سیٹرڈے ٹو تھرسڈے یہ 2:45 بجے جو ہے نا دوپہر کو آیا کرے گا، اور جمعہ کو یہ 3 بجے جو ہے وہ آئے گا، تو بالکل باقاعدہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے یہ موجود ہے۔ بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ آپ کے لیے 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، تو آج سعد اور سعدیہ کا کارٹون ہے، اور ان کے جو ہے نا ہر ایک کارٹون میں حدیث مبارکہ وہ لوگ سکھاتے ہیں بچوں کو، تو چلیں میں بتا دوں گا تو وہ سسپینس ختم ہو جائے گا۔ آئیے سعد اور سعدیہ کا کارٹون دیکھتے ہیں، اور اس میں آخر میں وہ کیا تیار کر رہے ہیں اور کیا میسیج دیں گے، آئیے سنتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ بابر بھائی ہیلپ کیجیے گا۔ جی جی آیا۔ جزاک اللہ بابر بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شارق بھائی ذرا سنبھل کر، جلد بازی مت کریں۔ بابر بھائی میں آپ سے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کر لوں گا۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ شارق بھائی سنبھل کر۔ میں ٹھیک ہوں، ذرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ شارق بھائی میں نے آپ سے کہا تھا جلد بازی نہ کریں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ سعد بھائی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ عافیہ، یہ ایک سرپرائز ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں یہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن خیال سے لگ نہ جائے کہیں۔ جی انکل ہم خیال سے ہی کر رہے ہیں، بس شارق بھائی تھوڑے سعد بھائی یہ لے پانی پی لیجئے۔ ماشاء اللہ سعدیہ، یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت پیاس لگ رہی تھی۔ جزاک اللہ سعدیہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہ کوئی نمبر لگ رہا ہے، یہ تو 0 جیسا لگ رہا ہے۔ یہ تو شاید انگلش کا کوئی الفابیٹ
مجھے تو یہ دونوں ہی کوئی نمبر لگ رہے ہیں. ہاں یہ تو 4040 ہے. الحمدللہ آج سعد اور سعدیہ کی 40ویں ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے 40 احادیث سیکھی ہیں. ماشاء اللہ. لیکن ہم نے ابھی تک اس ایپیسوڈ کی حدیث شریف نہیں سنی. چلیے آج ہم 40ویں حدیث بھی سن لیتے ہیں. اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص 40 احادیث حفظ کرے جن سے امت نفع اٹھائے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے فقیہ اور عالم کی حالت میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. واہ سعد بھائی یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج سعد اور سعدیہ کی اس سیریز کی 40 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور جس میں ہم نے 40 احادیث سیکھی ہیں. اس خوشی کے موقع پر آئے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں ان حدیثوں کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، احادیث سیکھنا، دوسروں کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہماری سعد اور سعدیہ کی کارٹون سیریز سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے آفیشیل چینل بھی موجود ہے. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. یہ 40 احادیث جو ہے وہ سعد اور سعدیہ کے کارٹون کے تھرو جو ہے وہ بچوں کو تو کوشش کریں کہ یہ ہمارے کڈس لینڈ پر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. تو آپ اپنے بچوں کو یہ دکھائیں گے، سنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو احادیث بیان ہوتی ہیں تو وہ آپ کے بچوں کی زبان پر الحمدللہ جاری ہو جائیں گے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے واہ کیا بات ہے، یہ عابد شاہ صاحب کرتے ہیں. اس کے اندر عمران مدنی بھائی اور دوسرے ثاقب شاہ صاحب، ان کے درمیان جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے مقابلہ ہوا کہ ہاں یعنی اس لفظ سے الف سے جیسے آپ نے کوئی کسی مقدس چیز جگہ وغیرہ کا نام، پھر اس کے بعد والا جو لفظ ہے تو اس کا مقابلہ ہوا. اس کی فرمائش آئی تھی کہ یہ آپ اپنے پروگرام میں دکھا دیں. تیار کیا ہے یہ کلپ، آئیے دکھاتے ہیں. مقابلہ ہے الف سے یا تک. ٹھیک ہے جی، الف سے یا تک. الف سے آپ نے کوئی ایسی چیز کا نام بتانا ہے، کوئی بھی مقدس نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے، اسماء الحسنی، اسماء النبی، یا پھر کسی مقدس جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. کھلا گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. کوئی بھی آپ مقدس نام لے سکتے ہیں، کسی صحابی کا بھی نام، کسی صحابیت کا نام. اب دیکھتے ہیں الف سے لے کے یا تک. الف پہلا لفظ، دوبارہ اللہ، اس میں جلالت اللہ. آپ سبحان اللہ، بہت زبردست، بہت پیاری ابتدا ہوئی. الف کے بعد با، بسم اللہ. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. با کے بعد آپ لوگ کی آواز چاہیے، با کے بعد یہ تا، تا، تا سے، تا سے کسی بھی چیز کا نام لے سکتے ہیں. سب کچھ بتا چکے ہیں آپ کو پہلے. اچھا سبحان اللہ. مقدس نام کوئی بھی. تالا، کسی بھی چیز کا نام آپ نے کہا ہے تو پھر مقدس. تالا مقدس بھی ہو سکتا ہے. مدینے کا کر لیں جو مسجد میں لگے ہیں. نہیں، تالا مقدس نہیں ہو سکتا، آپ بتائیں. بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اچھا اور کوئی آ رہا ہے؟ بھائی آپ نے نہیں بتانا ہے، آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے جی. تلاوت پوچھ کے بتایا آپ نے؟ نہیں میں نے پوچھا نہیں، میں سنا ہے آپ نے. چلیں. اچھا آپ لوگوں نے سننا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سننا ہے. تا کے بعد کیا بھائی؟ سا. سے. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں. آپ تھوڑا سوچیں گے آ جائے گا، شاید اس وقت نہیں آ رہا. جی سا سے میں بیان کر دوں. جی وہی کرنا ہے، آپ کی باری ہے. شاید آپ آڈینس سے نہیں آپ کی باری ہے. فوراً تا سے النجم الثاقب. نہیں، ثاقب، ثاقب قرآن کا لفظ ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ یہ نہیں بتا پاتے نا تو پھر نہیں خاص میرے ذہن میں اور تھا. نہیں اور بھی آ رہے ہیں اور بھی تھا. ماشاء اللہ زبردست زبردست. ایک ہی بتانا تھا لیکن ٹھیک ہے. سا کے بعد جیم. عمران بھائی جیم جنت. یہ نام ہے. زبردست زبردست. جیم کے بعد ہاں حبیب اللہ. خاتم النبیین. ماشاء اللہ زبردست زبردست بہت اچھا. خا کے بعد آپ لوگوں نے بولتے رہنا ٹھیک ہے. خا کے بعد دال. درود. دوبارہ کہتے ہیں ایک مرتبہ. درود. زبردست. کے بعد زال. کیا ہے اس کے بعد؟ دال کا زال. ذال. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آیت ہی پڑھ دیا. آیت کا حصہ. زبردست زبردست. واہ بھائی آپ بتائیں گے تو ہوگا. را. رحمان. زبردست. زا. کیا ہے؟ زا. زا سے مراد ہے زکوٰۃ. رمضان آ رہا ہے نا, سب نے زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن جب فرض ہے جب ہی نکالنی ہے ٹھیک ہے. رمضان کا اندازہ نہیں. جی اچھا, کسی نے نکالنی ہے اور کسی نے لینی ہے. ہم نے جمع بھی تو کرنی ہے نا زکوٰۃ دعوت اسلامی کے لیے. الحمدللہ. زبردست. سین. سین. سبحان. سبحان اللہ. شین. سین. شین سے مراد, شین سے کیا آتا ہے بھائی؟ میں بتا دوں. بتا دوں نہیں بتا. آپ لوگ ملے ہوئے کیا؟ شہر مدینہ. شین سے شہر مدینہ. اچھا زبردست. اے شہر مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. خاک مدینہ تیرا کیا. آپ نئے نئے شعر بنا رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں کچھ تو بنانا ہی پڑے گا نا. زبردست زبردست. شین. سعد. صہیب صحابی رسول رضی اللہ عنہ. صہیب رومی. صہیب. جی. بعد. یہ مشکل میری طرف آ رہے ہیں, آسان باپو کی طرف جا رہے ہیں. آپ ادھر بیٹھے. باپو یہ کیا آپ ادھر بیٹھے. عمران بھائی دیکھ لیں یہ کچھ ہو رہا ہے. ایسے ہی. دعاد سے کون سا لفظ آتا ہے؟ بڑا دعا سے بہت سارے لفظ آتے ہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوں گے نا یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے. شاید ابھی کچھ مدد بھی ہو رہی ہو. ہاں جی. ضعیف العمر. بس ضعیف العمر والوں سے سن لیا آپ نے. ضعیف بھی تو آتا ہے نا. چلیں ضعیف مان لیتے ہیں. چلیں. دعا کے بعد دعا. طور. طور کیا ہے؟ طور ناظرین کو بتاتے بھی رہے نا. کوہ طور. بھلے ہمیں پتا کوہ طور. جی پہاڑ. طور. زوا. پھر مشکل آ گیا. دیکھیں پھر آ گیا. اللہ. آئندہ آپ یہاں بیٹھیے گا ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ ذہنی آزمائش کرتے تھے نا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ. تو آپ ابھی بھی انشاءاللہ اس میں نہیں وہ سیزن ختم ہو گیا. اچھا. تو اس میں ٹیم کے کچھ اسلام بھائی یوں کہتے تھے کہ ہمیں نا اس طرف بیٹھنا ہے, کوئی کہتا تھا ہمیں اس طرف بیٹھنا. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ ایسا کیا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. جواب آپ کو مل گیا ہے. چلیں جی جلدی سے آئیے عمران بھائی. پروگرام کا بھی اختتام. دعا. آپ نے پورا قصہ سنا دیا لیکن دعا سے لفظ نہیں آ رہا. کیا ہے؟ دعا ہے نا. دعا کے بعد دعا. 5 4 3 2 1. ایک غلطی ہو گئی. ظہیر نام آتا ہے نا دعا سے. بہت دیر بعد آیا ہے. کاؤنٹنگ کے بعد آیا ہے. کاؤنٹنگ کے بعد آیا ہے. چلیں آپ بیٹھے ہیں ادھر. جی جی. دعا کے بعد عین. عبداللہ. ماشاء اللہ. غین. اللہ. غین سے یہ دیکھیں. 5 اللہ 4 1. آڈینس بھی جوش میں. غوث اعظم. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. واہ کیا بات ہے. غین کے بعد فا. جلدی جلدی اینڈ کریں. فاروق اعظم. زبردست. فا کے بعد قاف. قافلہ. اس کے بعد قاف کے بعد یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. قاف. شہر مرشد کا کہوں گا کراچی. کراچی. چلیں جی. اس کے بعد قاف کے بعد لام. لام. لال شہباز قلندر. سبحان اللہ. میم. مدینہ. مل کر بول دیں. مدینہ. ایک اور بار. میم کے بعد نون. نور ہدایت. نون کے بعد واہ کیا بات ہے آپ کے سلسلے کی. واہ کیا بات ہے. واو کے بعد ہا.
ہاں ہادی نبی پاک علیہ سبحان السلام کا اللہ. صفاتی نام. یا ہم یا نہیں حمزہ الف اور حمزہ ایک ہی اس میں ہے نا. نہیں الف اور حمزہ ایک ہی. اب دیکھیں یہ مشکل نہیں دے رہے باپو کو. آ جائیں آپ بھی آ جائیں. یاد خدا یاد رکھنا مجھے. آ جائیں بزرگ. ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے جی. پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی؟ عمران بھائی. باپو نے. ماشاءاللہ مبارک باپو. دوسری پوزیشن عمران بھائی نے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے، فرمائشوں کا سلسلہ بھی ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے پیپر ہونے دعا کر دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی، آپ سے عرض ہے کہ نگران شورا کے گھر پر دعوت نام سے ایک پروگرام ہوا تھا، وہ اس بار عبدالحبیب بھائی کے گھر ہونا چاہیے. اور ایک میسیج یہ ہے کہ عید کا ایک پروگرام عید پر ہوا تھا، نعت خوانوں کی عید، وہ اس بار بھی ہونا چاہیے. اس سے ہوسٹ عبدالحبیب بھائی اگر کریں تو مدینہ. ایک میسیج ہے جنہوں نے پچھلے دنوں فرمائش کی تھی اور اچھی نیت پیش کی تھی کہ میں پورا ماہ کے اعتکاف فیضان مدینہ میں کروں گا. ان کا میسیج ہے مزمل عباس اتاری ہیں، کہنے کہ میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ پہنچ چکا ہوں، اعتکاف آج سے شروع ہو جائے گا. اکبر حسین بھائی اب یہ کلام سنا دیں اشفاق بھائی کی آواز میں. بکار خیش حیرانم اغیثنی یا رسول اللہ. سبحان. حالانکہ عرض کی تھی کہ یہ ویسے ہم اپنے سلسلے میں پہلے چلا بھی جو ہے وہ چکے ہیں. مزمل بھائی گوجرا سے جو ہے وہ ہے، یہ کل ان سے ملاقات بھی جو ہے وہ ہوئی تھی. چلے جی، آپ نے یہ کلپ سید عابد شاہ صاحب والا جو ہے وہ دیکھا. اب آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. یہ وقار بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. اور اج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس چنگیری ہے. اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چھڑیاں مکھ چند بدن شاشانی متھے چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں تے سبحان اللہ ماں اج ملاکا ماں احسن کا ملاکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں جانڑیاں سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنے. ماشاء اللہ. دو شعر آپ کی طرف ہیں. ایک اور میسیج آیا ہے، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ پیارا پیارا اور
जीते जी ये लफ्ज़ जो है वो आता हो, तो 3 आपकी तरफ हैं, उनमें से कोई परे हट या नूर वाला जो आपने बताया था। आपने फरमाया कि 5 मरतबा नूर है जी 5 दफ़ा। मेरे पास एक शेर है जिसमें 7 मरतबा नूर है। नूर बिन बिन ते नूर ज़ौजे नूर में नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। बदन पर तार के खाक तैबा, बदन पर तार के खाक तैबा, परे हट जहन्नम तेरा काम क्या है, परे हट जहन्नम तेरा काम क्या है। ऐ खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाह मदीना मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का है और मुफ्ती हसन साहब ने जवाब दिया है। ये यूँ समझिए कि आज मौके की मुनासबत से, इस एतबार से कि आज मगरिब के बाद तो यकीनन जो है वो रमज़ानुल मुबारक की आमद हो ही जानी है। बाज़ लोग जो है वो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशखबरी देते हैं और एक हदीस मुबारक बयान करते हैं, जन्नत वाजिब हो जाती है उसके ऊपर जो पहली इस तरह खुशखबरी देता है। तो इस हवाले से सवाल हुआ और मुफ्ती साहब ने इसका जवाब दिया है। क्या दिया है आइए देखते हैं। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के दिन करीब आते हैं तो ये मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं कि जिसने सबसे पहले माह रमज़ान की खबर आगे दी उस पर जन्नत वाजिब है। आया क्या ये दुरुस्त है या नहीं? बराए करम रहनुमा इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। रमज़ान के रोज़े रखेंगे, रमज़ान के अंदर नेकियां करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जन्नत हासिल होगी और उस पर बशारतें भी जन्नत की मौजूद हैं। लेकिन उलमाए मुहक्किकीन के मुताबिक जो तहकीक है वो यही है कि ऐसी कोई हदीस पाक अहादीस की कुतुब के अंदर मौजूद नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि जिसने रमज़ान की सबसे पहले किसी को खुशखबरी दी तो वो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसी जो पोस्टें आगे बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ महीनों के हवाले से बढ़ाते हैं, सिर्फ रमज़ान के हवाले से नहीं बढ़ाते, और महीनों के लिए भी बढ़ा रहे होते हैं, तो या तो वो नादान होते हैं या फिर उनको शुगल करना होता है इसके ज़रिए से, या नाउज़ुबिल्लाह फिर कोई ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको दीन से दुश्मनी होती है तो ऐसी चीज़ों के ज़रिए फिर वो गैरों को हंसने का मौका देते हैं। तो ऐसी रिवायत जो भी हों, अहादीस तय्यबा जो भी हों, या तो आप मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत से उसकी कंफर्मेशन कर लें कि ये ठीक है या नहीं है, या फिर आपने वाकई किसी मुस्तनद किताब के अंदर पढ़ी हो, जैसे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से जो शाये शुदा किताबें हैं उनमें से आपने कोई रिवायत देखी, अब उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो भी बेहतर यही है कि आप किसी आलिम दीन से इस हवाले से मशवरा कर लें, फिर उसे आगे बढ़ाएं। वरना ये जो आगे बढ़ाने का हमारे यहाँ रिवाज है ना कि हर बात को आगे बढ़ा देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो रिवायत लोग बयान करते हैं रमज़ान की खुशखबरी देने पर जन्नत वाजिब होने वाली, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ऐसी रिवायत आगे बढ़ाने की शरअन इजाज़त नहीं है। उस्ताद किसी और महीने के बारे में ऐसी रिवायत है कि जो पहले किसी भी महीने के बारे में नहीं है, सिर्फ सफ़र के हवाले से, वो भी मौजू है, मन घड़त बात है। ठीक। बाज़ रिवायतें जैसे अरबी किताबों में
سفر کے نکلنے کے اوپر کسی نے بتایا تو اس کے اوپر جنت کی بشارت دی، تو وہاں علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یعنی بے باک لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں اور ان کی علماء مذمت کرتے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ اپنا تھا، ویسے یہ طویل تھا لیکن ہم نے اس کو کچھ مختصر وقت میں جو ہے نا وہ اپنا روک دیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک منقبت سناتے ہیں، اور یہ عمر بھائی نے پڑھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، وقت ہوا چاہتا ہے، سید صاحب گزشتہ ہفتے آپ نہیں تھے، تب بھی جو اس سیٹ پر تھا ہم نے ان سے لفظ مکمل کروایا، تو آج آپ سے ملے تھے، مجھے کہہ رہے تھے یار آپ کو یہ لوگ، مجھے بھی انہوں نے بالکل ایزی لگ کے، مجھے بھی مجھ سے پتہ نہیں کیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں، سب مجھ سے پوچھنے لگے، ارے اتنا مطلب آسان لے کے چلتے ہیں سید صاحب، مطلب اشارے بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے تو شاید غلطیاں ان کی باقی تھی ماشاءاللہ، وہ سر انہوں نے آپ والا فارمولہ نہیں لیا نا، صرف شروع میں سرنڈر کر دیتے، اچھا یوں تو یوں جان چھوٹ جاتی۔ چلو، لیکن پھر بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، پوچھتے ضرور ہیں، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں دکھائیں جی۔ چار غلطیوں کی گنجائش دیتے ہیں، چار ہی کھانے فل کرنے ہیں آپ کی کیا بات ہے تو یا ہے اس میں، یہ نیچے والے فل کرنے ہیں، لام ہے اس میں، ہے لام، لام، لام ہے،
میم ہے اس میں؟ میم اوپر والی لائن مکمل ہونا شروع ہو گئی. نون ہے اس میں؟ نون نہیں. چلیں 3 تو غلطی ہماری ہو گئی، اب آپ بتائیں. ہے چوتھی بھی کرو یار، غلطی کرو آپ، کیونکہ یہ ہے بس ایسا کہ یعنی کوئی ایک لفظ آپ نے کہیں لگایا نا مکمل ہو جائے گا پھر. ہے عین ہے اس میں؟ نہیں. اچھا یہ ایک مقدس جگہ کا نام ہے، اور ابھی جو ہم نے منقبت چلائی ہے کسی اعتبار سے یعنی ڈائریکٹ نہیں تو بالواسطہ جو ہے وہ اس جگہ سے ان کا تعلق بنتا ہے. اسکرین پہ دکھائیں، وہ اسکرین پہ دکھاتے رہیں جی، پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاں یہاں جو ہے نا نہ آپ گئے ہیں اور نہ ہی میں گیا ہوں ابھی تک. آپ مطلب خوابوں میں چلے گئے ہوں وہ الگ بات ہے، مولا علی رضی کبھی آپ نے بتایا نہیں. چلو قلعہ خیبر مولا علی سے منسوب جی. ہے، لیکن اس میں نہیں آ رہا. نجف اشرف میسج آنا شروع ہو گئے جوابات کے صحیح. کیا بات ہے، آپ کو آنا شروع ہو گئے، جن کو آنے چاہیے ان کو نہیں آ رہا. قریب کریں بہت. کیا آپ نے مطلب ریلیٹ کیا کیا ذرا مجھے بھی تو بتائیں. آپ نے کیا کوئی مقام؟ وہ مقام تو میں نے بتا ہی دیا. تو میں نے کہا یہ جو منقبت ابھی چلی تو کسی طرح سے تو آپ کیسے کیا کر رہے تھے، کیا آپ نے وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں نا. نجف اشرف مقام، مبارک مقام. اچھا ٹھیک ہے. تو بغداد شریف، تو تھوڑا آگے. کربلا شریف. اچھا مطلب ملا رہے ہو لیکن یہاں کوئی لگا رہی نہیں ہو. ہاں کربلا شریف، کربلا شریف، کربلا. دیکھیں آپ نے سیزن سے بالکل ہٹ کے ہی پوچھا، یہ پوچھا اور میں آپ کو کیسے میں لے کر آ گیا. میں ماشاءاللہ جو ہے وہ. اچھا یہ آپ نے جو ابھی ڈاٹ کنیکٹنگ کی اس میں آپ نے خود بولا کہ جو 3 جگہوں کے، لیکن آپ نے اس کو دیکھ کر مکمل نہیں کیا. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک ذہنی آزمائش کا ایک سیگمنٹ تھا، دوسرا جو ہے وہ جس میں طرز وغیرہ پہچاننی ہوتی تھی، طرز پہچاننی کلام سنواتے تھے. اور ویسے دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا تھا جو یعنی جس میں اشعار وغیرہ ہوتے؟ یہ اسی میں عشق کے بول میں. ہاں عشق کے بول کا حصہ جو ہے وہ اپنا تھی. آئیے طرز پہچاننی ہے وہ الگ آپ کو دکھاتے ہیں. شیر کا جواب تو دینا ہے مگر طرز کے ذریعے طرز پہچاننی ہے. کراچی والوں کی باری ہے، ایک طرز سنائی جائے گی اور 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے وہ طرز پہچاننی ہے کہ یہ کلام کون سا ہے. جلدی کریں، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مانگ لو چشم تر مانگ لو، آج کی رات یہ والا شعر ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. جی چلیں بتائیے کیا یہی کلام؟ ایک بار طرز پھر سنتے ہیں. جی جی جی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. جواب درست دے دیا ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات
روشنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما کی رات ہے. ماشاءاللہ. جی جناب حافظ آباد والوں کی باری ہے. پہچانے طرز کون سی ہے؟ نہیں ہوں بغور دیکھو لباس ہستی بدل گیا. دونوں ٹیموں نے نعت کے بیچ کے کچھ اشعار سنا دیے ہیں، اس لیے ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں، مگر اس کا پہلا شعر کا ذرا سنائیے. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا وہ خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرد سنبھل گیا. ماشاء اللہ. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. جی. حمزہ یاسین اوکاڑا سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل ایپیسوڈ نمبر 384 میں دوسرا میسیج پڑھ دیتا ہوں. اچھا. ایک میسیج یہ ہے کہ اس بار ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، یہ کلام سنا دیں. یہ ہیں ہمارے عبدالرؤف بھائی فیصل آباد سے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ رمضان میں مدینہ انشاءاللہ وہ تو ہم تیار کر کے لے کر آئیں گے، لیکن ابھی چونکہ بظاہر اگرچہ حج کا مہینہ تو قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے نا، لیکن ظاہری بات ہے تیاریاں اور پروسیس اور چیزیں جو ہے وہ اپنا ابھی سے جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو عارف بھائی نے ذہنی آزمائش امیر حسن نے کلام بھی لکھا اس پر، یہ نزدیک آ رہا ہے حج کا مہینہ، اور پھر یہ کہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آگے لگا سفینہ. سبحان اللہ. لیکن یہاں کلام وہ والا ہے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ مدینہ دیکھوں.
माशाअल्लाह। फेसबुक पर एक मैसेज है, वो अभी जैसे मदनी मुज़ाकरे वगैरह चल रहे हैं ना, जी जी, तो इसमें अशफाक भाई के कलाम की एक जो लेयर होती है वो चल रही है, करम से माह रमज़ान मिल गया है। तो मैसेज ये है कि इस्लामी बहन है कि ये कलाम सुना दें। तो इन्होंने एक तो अच्छी नीयत भी नहीं पेश की है, और अच्छी नीयत आप पेश कर दें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर मुमकिन है सूरत के अंदर इसको शामिल आइंदे हफ्ते जो है वो अपना इंशाअल्लाह, यानी ये जो उनकी ऑडियो चल रही है, तो क्या इनका कहना हो सकता है कि वीडियो भी चल गई हो, इसका वीडियो जो है बन गई हो, शूट हो गई हो, तो फिर देख लेंगे। लेकिन आप अच्छी नीयत पेश करें, फिर इंशाअल्लाह चले। एक प्रोग्राम है आपकी राय, इसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और उस पर मुबल्लिगीन से राय ली जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते महरोज़ मदनी आए थे और वो माशाल्लाह इसी प्रोग्राम के होस्ट भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तज़किरा भी किया था कि आप भी इस हवाले से अपनी ये जो पिक्चर्स वगैरह आप देखते हैं, आप समझते हैं कि ये पिक्चर जो है वो इस सिलसिले में चलाई जाए और मुबल्लिगीन से इनकी राय ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक दो पिक्चर्स मुझे सेंड हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह महरोज़ भाई को दी और उन्होंने एक आध कबूल भी जो है वो अपना किए कि आने वाले सिलसिलों में इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। तो आप भी अगर जो है वो समझते हैं कि ये तस्वीर है और इस पर बहुत सारे मैसेजेस इससे जो है वो अपना निकलते हैं, तो वो आप सेंड करें मदनी चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर इस पर, तो इंशाल्लाह हम तक आ जाएगी। आइए अभी फ़िलहाल एक जो पिक्चर दिखाई गई थी, दरख्त निकला है और सैयद साहब निकला भी दीवार, यानी दीवार है ना, दीवार के बीच में किसी हिस्से से जो है वो वहाँ से निकल गया और मुबल्लिगीन से राय लिए, क्या क्या फरमाया मुबल्लिगीन ने, आइए देखते हैं। कोई हवेली है, कोई कला है, और जनाब या तो ज़मीन में था या फिर दीवार में कोई नन्ही सी कोपल निकली और फिर वो एक दमदार दरख्त बन चुका है। अब्दुल वाजिद भाई। जी महरोज़ भाई, इसमें जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि कभी कभी कुदरत जो है वो अपना करिश्मा दिखाती है और पत्थर से भी सब्जा उग जाता है। वाह। तो आप देखें कि जहाँ पे दरख्त निकला हुआ है जी, या जहाँ से आपको ये हरियाली नजर आ रही है, ये अमूमन हरियाली के निकलने का महल नहीं है। तो कभी कभी जिंदगी में कुदरत ऐसा करिश्मा दिखाती है कि आदमी खुद हैरान रह जाता है। तो अनहोनी उसके सामने हो रही होती है। हाँ, अनहोनी उसके सामने हो रही होती है। तो हम भी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा करते रहते हैं कि बाज़ औक़ात हमें किसी चीज़ की तमन्ना होती है लेकिन हमारी इस्तिताअत नहीं होती, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, वो ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि वो चीज़ जिसे हम अनहोना महसूस कर रहे थे वो हो जाती है। तो इसमें जो पहलू है वो ये है कि अल्लाह की रहमत पे नज़र रखनी चाहिए, और अगर कभी मायूसी हो बिलखुसूस रिज़्क़ के मामले में, तो फिर अपने ईमान की तरफ नज़र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी रहीम और करीम है कि वो पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ देती है। अल्लाह अकबर। परिंदे भी जो अपने घरों से निकलते हैं तो वो खाली पेट निकलते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनका रिज़्क़ जो है उनको मिल चुका होता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखिए। खालिद भाई क्या इरशाद फरमाएं। माशरे में हम देख रहे हैं कि तलाक की शरह बढ़ रही है, वजूहात मुख्तलिफ है, जिसमें से एक वजह ये भी है कि अभी शादी को कुछ अरसा हुआ है, साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, और लोग इसलिए तलाक ले रहे हैं या सेपरेशन ले रहे हैं कि औलाद नहीं हुई। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला किस तरह के नज़ारे दिखाता है कुरान मजीद में। हज़रत मरियम का आप तज़किरा पढ़ लीजिए, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं कर रहे थे और कह रहे थे वश्तअला रअसु शैबा, मेरे सर से भी बुढ़ापा जाहिर होने लगा है, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, लेकिन इस जिंदगी के तसलसल में एक जो बात महसूस की गई है वो ये है कि रब से मांग कर कभी मैं नामुराद नहीं रहा। तो सवाल तो उसकी बारगाह में है, वो चाहेगा तो जैसे मरियम को
बिन मौसम के फल मिल रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे औलाद भी अता फरमाएगा, रिश्ते ना तोड़े जाए, अल्लाह तबारक व ताला हमें निभाने वाला बनाए, ये उसकी कुदरत का एक शाहकार है। वो चाहेगा तो वहाँ भी हरियाली होगी जहाँ कभी किसी ने हरियाली का सोचा नहीं था। जी इमरान भाई, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत हो तो कहीं से भी ज़िंदगी शुरू हो सकती है। अपनी कोशिशें, अपनी मेहनतें इस यकीन के साथ जारी रखें कि यकीनन अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की करम नवाजियाँ होंगी, उसकी रहमत होगी, उसका फजल होगा, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ जाएंगे। असद भाई, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जी, इसमें एक बात ये समझने की है कि ये जो भी दरख्त है या हरियाली है, कहीं ना कहीं इसका जो राब्ता है वो ज़मीन के साथ अब भी कायम है। होता है बाज़ औक़ात दीवार आड़े आ जाती है, लेकिन दरख्त की जो पैवस्तगी है ज़मीन के साथ वो अगर कायम रहे तो बावजूद ये कि अतराफ़ में कितनी ही मुश्किलात और दुश्वारियाँ हों, हरियाली बहार कायम रहती है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो अपनी असल से जब तक राब्ता आपका कायम रहता है तो हो सकता है रिज़ल्ट आने में, हरियाली ज़ाहिर होने में थोड़ा वक्त लग जाए, टाइम स्पेंड हो जाए, तो लेकिन एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। एक बात मैं भी इस तस्वीर से रिलेट करना चाहूँगा, ये जिस जगह पे सब्ज़ा है ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पे वीरानी है, क्योंकि अगर यहाँ पे नुफूस रहते होते, इंसान रहते होते, तो वो यूं दीवार में दरख्त बनने ना देते। क्योंकि ये जो हरा भरा दरख्त है ये बहरहाल इस हवेली को, इस कलए को, या कम से कम इस दीवार को डैमेज कर रहा है। और ये जितना ज़्यादा फलता रहेगा, फूलता रहेगा, उतना ही ये दीवार कमज़ोर होती रहेगी। तो अगर इसमें इंसान बस रहे होते तो वो इसको यकीनी तौर पे रिमूव कर देते, हटा देते, जैसे किसान अपनी फसलों से झाड़ फूस जो होते हैं वो हटा दिया करते हैं। तो आप भी गौर कर लें, आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़ात के साथ, आपके ख़ानदान के साथ और आपके घर के साथ कोई ऐसा शख्स तो नहीं है तो देखने में तो सब्ज़ा नज़र आता हो, लेकिन दर हकीकत वो आपके ज़ात के, आपके घर के और आपकी फैमिली के दरो दीवार को, बल्कि कहना चाहिए बुनियादों को हिला रहा हो। तो उससे ख़बरदार हो जाइए और होशियार हो जाइए। अच्छे लोगों में बैठे उठें, अच्छे लोगों से सीखें और अच्छी बातों को अपनाएं। और कहते हैं वो कि जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। माशा अल्लाह, वक्त हुआ चाहता है एक कलाम का, और कलाम है हसन जो हैं हमारे नातख़्वां, उन्होंने पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं।
माशाअल्लाह। सैयद साहब, आम तौर पर लोग बाज़ औक़ात मन्नतें मान लेते हैं और कि मैं ये काम हुआ तो ये करूँगा, तो बाज़ मन्नतें शरई मन्नतें होती हैं, बाज़ उर्फ़ी मन्नतें होती हैं, यानी जिसका वाजिब पूरा करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चूँकि लोगों को जो है वो तशवीश हो जाती है कि यार मैंने ये मानी थी, क्या करूँ। तो इस हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल हुआ और मुफ्ती साहब ने इसका क्या जो है वो जवाब दिया है, आइए सुनते हैं। औरतें मन्नत मानती हैं, कोई ख़ास सूरत बयान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ औरतें मन्नत मानती हैं और मन्नत पूरी हो जाए तो रोटियों के लड्डू बनाकर खिलाती हैं, और ये जो लड्डू हैं ये सिर्फ औरतें ही खा सकती हैं, मर्द नहीं खा सकते। तो ऐसी मन्नत का क्या हुक्म है और इस तरीके से खिलाने का क्या हुक्म है? और ये बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इसाले सवाब के लिए होती है मन्नत। औरतें जो है वो बहुत सारी मन्नतें जो है वो मानती हैं और उनकी मन्नतों की जो है वो स्पेसिफिकेशन भी उनके अपने मुताबिक जो है वो होती हैं, जिनका शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक नहीं होता। मन्नत मानना जायज़ चीज़ की वो जायज़ है, नाजायज़ चीज़ की मन्नत मानना वो नाजायज़ है। बहुत सारी मन्नतें लोग नाजायज़ भी मानते हैं, ठीक है, और बसा औकात जो है वो जायज़ मन्नत मानते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड कर देते हैं जो कि शरअन वाजिब और लाजिम नहीं होती। अच्छा, फिर जो मन्नत मानी है क्या उसका पूरा करना वाजिब है? तो उसकी शरीयत ने एक तरीक़ेकार और लिमिट बयान की है कि किस मन्नत का पूरा करना वाजिब है। किसी ऐसी इबादत की मन्नत मानी कि उसकी जिन्स से कोई चीज़ जो है वो फ़र्ज़ या वाजिब है, तो अब उसकी मन्नत मानी है तो वो मन्नत वाजिबा हो जाएगी और अब उसको पूरा करना होगा। लेकिन उसके अंदर भी जो इजाफी चीज़ लोग लगा देते हैं वो लाजिम नहीं है। मिसाल के तौर पे सदक़े की मन्नत मानी, तो चूँकि सदका जो है वो ज़कात की किस्म में से है और ज़कात फ़र्ज़ है, तो लिहाजा किसी ने सदका करने की मन्नत मानी तो ये शरन मन्नत तो हो जाएगी। सही। लेकिन अब वो ये कहता है कि भाई मैं फुला जाकर मक्के मदीने में सदका व खैरात करूँगा, तो अब वहाँ जाकर सदका व खैरात करना ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ भी जो है वो सदका कर सकता है। तो इसी तरीके से कई दफ़ा लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मन्नत मानते हैं। मज़ारात पर जो है वो फातिहा करने की, लंगर तकसीम करने की मन्नत भी मानते हैं। तो कई दफ़ा तो ये मन्नत शरई मन्नत नहीं होती, उर्फ़ी मन्नत होती है कि मांगने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई पूरी नहीं करता तो गुनाहगार भी जो है वो नहीं है। ठीक। हाँ, मन्नत मानते हैं, लोगों का एक तरीक़ेकार और अमल चला आ रहा है कि जायज़ मन्नतें मानते हैं कि भाई ठीक है हम जो है वो लंगर करेंगे जिसमें अमीर गरीब सबको खिलाएंगे। सही है। तो ये शरन मन्नत वाजिबा में नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर जो है वो कोई करना चाहता है तो एक चूँकि अच्छा अमल है, सवाब का काम है, तो वो बिल्कुल वो ये काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी कि कई दफ़ा लोग परेशान होते हैं कि हमने फुला मज़ार पर मन्नत मानी थी तो अब वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है। तो क्या हम अपने यहाँ पर करवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ भी जो है वो करवा सकते हैं। आप गरीबों में यहाँ भी जो है वो तकसीम कर सकते हैं, या यहाँ किसी मज़ार पर जो है वो जाकर आप लंगर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई शरई एतबार से आपका वहाँ जाकर ही करना ज़रूरी नहीं। अच्छा, अब जो आपने जो सवाल में मन्नत बयान की, इस तरह की तो मन्नतें कई दफ़ा ख़वातीन उसमें बिला वजह की चीज़ें ऐड कर देती कि भाई ये चीज़ तो जो है ना वो औरत नहीं खा सकती है, ये चीज़ जो है वो मर्दाना मन्नत है, ये मर्द ही खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी, ये औरतों वाली है तो इसमें जो मर्द, या ये इस नियाज का खाना घर से बाहर नहीं निकल सकता, या इस चीज़ पर नियाज नहीं हो सकती जी। तो ये सारी बातों की कोई शरई एतबार से कोई हकीकत नहीं है। हर जायज़ चीज़ के ऊपर जो है फातिहा और नियाज जो है वो हो सकती है और वो कोई भी जो है वो खिला सकता है। तो अगर नॉर्मल आपने जो है वो कोई मन्नत फातिहा और नियाज की मानी है कि भाई अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो है वो ईसाले सवाब के लिए फातिहा का एहतमाम करूँगी या लंगर करूँगी या जो है वो शीरनी तकसीम करूँगी, तो ये उर्फ़ी मन्नत है। ठीक है। इसका पूरा करने जो है वो आप पर वाजिब नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, एक सदका व खैरात की मन्नत है तो आप जो है वो कर सकते हैं इसको पूरा। मगर इसमें ये लवाजमात कि नहीं जनाब औरतें ही खाएंगी या जो खाएगी या जो पहले उठा लेगी तो अब उसके ऊपर भी अगली मन्नत लाजिम हो गई
کہ وہ بھی اب جو ہے نا وہ یہی 12 لڈو ہی جو ہے وہ بنائے گی، یا یہ جو ہے نا ڈبل روٹی کے نہیں بن سکتے، یہ روٹی کے ہی جو ہے وہ بنیں گے. تو ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس طرح کے لوازمات یا اس طرح کی چیزوں کو نہ ہی جو ہے وہ لازم سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی لوگوں میں اس طرح ان چیزوں کو رائج کرنا چاہیے، بلکہ جو ہماری بڑی عمر کی خواتین ہیں عموماً ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آپ ذہنی آزمائش کے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا فقہی پہیلیاں، تو ماشاءاللہ اس میں یعنی یوں سمجھے اگر تھوڑا غور سے آپ سنیں تو آپ کو بھی آپ کا ذہن جائے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے، یعنی لیکن جب اس کا جواب بیان کیا جائے گا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایک فقہی پہیلی تھی جو ہے وہ. آئیے آپ کو جو ہے وہ سیگمنٹ دکھاتے ہیں. سیگمنٹ فقہی پہیلیاں میں ایسے سوال ہوتے ہیں جو سوال بڑے ہی انوکھے لگتے ہیں، بندہ سوچتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا، اور یہ فقہی پہیلیاں ہیں، یہ نارمل پہیلیاں نہیں، شریعت کے حوالے سے، دین کے کچھ معاملات کے حوالے سے سوال و جواب ہوتے ہیں. پاک پتن والوں سے سوال کریں گے. ایک شخص نے پاک پانی سے سراہی بھر لی، لیکن سراہی والا پانی ناپاک ہے، باقی پانی پاک ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ کسی نے بہتے ہوئے پانی سے سراہی بھری، اب وہ پانی جو بہہ رہا تھا وہ تو پاک ہے، اب اس میں خشک ناپاک ذرات ہیں. جب وہ پانی سراہی میں آ گیا تو اب سراہی والا پانی ناپاک ہے، باقی پاک ہے. جناب بہتے ہوئے پانی پر خشک ناپاک اگر ذرات ہوں اور کسی نے سراہی بھر لی اور وہ ذرات تو سراہی میں چلے گئے تو سراہی کا جو اندر جو پانی ہے وہ ناپاک ہوگا، مگر باقی جو بہتا ہوا پانی ہے وہ پاک ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا مکلف انسان ہے کہ جس کا جوٹا ناپاک ہے؟ اللہ اکبر. ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کا پانی جو جھوٹا ہو جائے وہ بھی ناپاک ہے؟ وہ انسان شرابی ہے، کیونکہ شراب پیتے وقت اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. شراب پیتے وقت اس کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے، شراب خود بھی ناپاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورت کے بجائے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا افضل ہے؟ جناب وہ کون سی صورت ہے؟ اب ذرا کتنا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے. ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورت پڑھتے ہیں، مگر کوئی ایسی نماز بھی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورت کی بجائے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا افضل ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ تراویح کی نماز ہے، کیونکہ اس میں مکمل قرآن کا پڑھنا افضل ہوتا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی بجائے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا یہ افضل ہے. جناب قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا تراویح میں افضل ہوتا ہے کیونکہ پھر پورا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ افضل ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے. کس صورت میں فجر نہایت اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ آپ غور کیجئے ناظرین، ویسے مردوں کے لیے یہ افضل ہے کہ نماز فجر کو آخری وقت میں پڑھا جائے، مگر وہ کون سی صورت ہے کہ فجر بہت اول وقت میں ادا کی جائے؟ حاجیوں کے لیے مزدلفہ کے مقام میں فجر کو نہایت اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. کیا بات ہے. جب حج کا دن ہوتے ہیں، حاجی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، تو اب فجر اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے کوئی فقہی پہلی آپ سے بھی کریں، کوئی اسلامی بھائی دیکھیں یہاں کوئی جواب دیں. اگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز مغرب ہے جو مغرب کے وقت میں نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. ایسا جو جواب دے دے اس سے بھی دعا دے دیں کہ وہ بھی اسی طرح ادا کرے. کیا بات ہے. مزدلفہ کا کے وقت جو ہے نا وہ ہمیں یہ نماز جو ہے نا مغرب کی چھوڑنی ہے، اور مغرب کے وقت میں وہاں پہ مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی. مزدلفہ میں دونوں نمازیں پڑھتے ہیں. تھوڑی تفصیل ہے اس کی، یعنی حاجی عرفات میں ہوتا ہے، غروب آفتاب تو عرفات میں ہی ہو جاتا ہے، یعنی گویا مغرب کا وقت اس کا وہیں شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کو وہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے، اور عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب پڑھنی. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی مغرب کا وقت باقی ہوتا ہے اور حاجی مزدلفہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ویٹ کرے گا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس دن عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. اللہ ایسی مغرب اور عشاء ہمیں آئندہ سال نصیب فرمائے، مزدلفہ میں جا کر پڑھیں. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ.
सुभान अल्लाह, कैसी फ़िकी पहलियाँ बंदा अगर गौर से जो है वो सुने, और ये बाकायदा एक किताब भी जो है वो मिलती है, तो आप याद करके अपने घर वालों से या दूसरे लोगों से भी जो है वो इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं। आइए आपको एक अजीम भाई का पढ़ा हुआ कलाम सुनाते हैं। खुशावुद्दीन हरम पाक में था। अल्लाहु अकबर। क्या बात है। चलें जी, अब एक आध क्लिप ही जो है वो सिलसिले का हिस्सा जो है वो बना पाएंगे, और अमीर सुन्नत का है ये क्लिप, वो आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सवाल कुरानदाजी वगैरह की तरफ जाएंगे। आपकी तरफ कुछ है पेंडिंग सैयद साहब? एक शेर है मेरे ख्याल में, वो प्यारा प्यारा जीते जी। ठीक है, आइए अमीर सुन्नत वाला क्लिप देखते हैं। दिल की सफाई का एक और नुस्खा मिरातुल मनाजी जिल्द 2 में मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सूफिया कहते हैं कि जो खाना दिल की सफाई चाहता है वो खाना खुदा की सफाई किया करे। खाना दिल यानी दिल का घर, दिल के घर को जो चाहता है कि साफ सुथरा हो जाए, सफाई हो जाए, तो वो खाना खुदा मस्जिद की सफाई किया करे। मस्जिद की सफाई करना भी बड़े अजर का काम है। ये हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक औरत मस्जिद से गर्द गुबार साफ किया करती थी, धूल मिट्टी साफ किया करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसे मस्जिद से गर्दो गुबार साफ करने की वजह से जन्नत में देख रहा हूँ।
मुख्तलिफ अल्फाज में इस तरह की रिवायत है मस्जिद की सफाई। अब इस दौर में औरतें मस्जिद में हर जगह सफाई कर नहीं सकती हैं, पर्दे का वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाकया है, तो ये इसका मतलब वो सहाबिया थी और वो जन्नत में सरकार ने देखा तो वो सारे के अंडरस्टूड है सहाबिया या ईमान वाला ही नजर आ सकता है जन्नत में। फिर सरकार ने फरमाया तो वो इसमें कोई मतलब है कि वो दो राय हो नहीं सकती, फाइनल है। ये मस्जिद की सफाई, जो खाने दिल की सफाई चाहता है वो खाने खुदा की सफाई किया करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशा अल्लाह। अब चलें कुरानदाजी आप कुरानदाजियाँ करते हैं और इंशाअल्लाह कुरानदाजी हम करेंगे तबरुकात के लिए, दूसरी कुरानदाजी करेंगे महानामा फैज़ान मदीना के लिए इंशाअल्लाह। दिखाइए कुरानदाजी। और एक ये भी मैसेज आया था कि एक और शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ देखने, देखो, देखना आता हो। ये अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अगले हफ्ते देखो देखना नहीं, अगले हफ्ते देखना इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते देखेंगे। नाज़रीन जिन्होंने मैसेज किया वो भी अगले हफ्ते। अल्लाह में खैर से रमज़ान से मिला दे इंशाअल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिसिहतिन व आफ़िया। आमीन। मदीना बिनते नसरुल्लाह पिंडी भटिया से है। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आपके तोहफ़े रवाना किए जाएंगे। अगली कुरानदाजी दिखाएं जो महानामा फैज़ान मदीना के लिए, और जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा उसे 12 महानामा फैज़ान मदीना एक साथ इंशाअल्लाह रवाना किए जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। शेर भी सुना दें वाला नहीं? इस्लामी बहनें पिपला से। पिपला, ठीक है जी। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी आपको तोहफ़ा रवाना की जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।